بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے، اسلام سے پہلے عورت کو اتنی عزت نہ دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیٹی کا ہونا عار سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حکم دیتا ہوں باپ کو کہ گھر میں تحفہ لے کر آئے اور بیٹا بھی موجود ہو اور بیٹی بھی موجود ہو تو پہلے بیٹی کو دے، بیٹی کے ساتھ پیار کرے، زیادہ پیار کرے، بیٹی کو عزت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے ذہن میں تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ اللہ جانے کیا بنے گا، کس طرح سب کچھ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ رب کریم حضرت جبریل امین کو بھیجتا ہے اور بیٹی کے سرانے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ خیال کرنا کر، رب کریم تیری بیٹی کے معاملے میں تیری مدد کرے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اعزاز دیا، عزت دی، مقام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو کے گھروں کے اندر رہنا، اذان کا جواب دینا، اور مردوں کو اس کا 1,00,000 ثواب نیکی کا ثواب ملے گا، لیکن عورتوں کو اس سے زیادہ نیکیاں ملیں گی، تمہیں 2,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ شرط کیا ہے کہ گھر کے اندر رہنا ہے۔ اے بیویوں، اپنے گھروں کے اندر ٹھہرے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیوی جتنی گھر کے اندر رہے گی اتنا ہی اللہ اس کے قریب رہے گا، اور جتنی سج دھج کے گھر سے باہر جائے گی اتنا ہی وہ رب سے دور ہوتی جائے گی۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ کاروبار میں، رزق میں اور گھر میں خیر و برکت ہو تو گھر کے اندر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر رہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے وہ غلاف میں ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے کی ایک بات ہے۔ گھر کے اندر عورت ہوتی ہے تو عزت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت گھر سے نکلتی ہے اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، شیطان اسے دیکھتا ہے، اور یہ عورت جو ہے چھپانے کی چیز ہے، خزانہ ہے، بہت قیمتی ہے، اور شیطان اسے کے ساتھ وسوسے اندوزی کرتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار ہے اپنی بیٹی پر، ہمیں بہت بھروسہ ہے اپنی بیٹی پر۔ میرے نبی کریم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کس کو اعتبار ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا تھے وہ تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیبیوں پردہ کر لو، نظریں جھکاؤ اور نقاب اوڑھ لو۔ ایک زوجہ بولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا، انہیں تو نظر نہیں آتا یا رسول اللہ، انہیں تو نظر نہیں آتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ سنیے، یا رسول اللہ انہیں تو نظر نہیں آتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں نظر نہیں آتا، تمہیں تو نظر آتا ہے، پردہ کر لو۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی پر اعتبار ہے، ہمیں اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، بیٹیاں اکیلی ڈرائیور کے ساتھ بھی جا رہی ہوتی ہیں، اکیلی بھی جا رہی ہوتی ہیں۔ آج ہماری بیٹیاں بن سنور کر بازار جاتی ہیں، آج ہماری بیٹیاں گلیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں، چھوٹی بچیاں گلیوں میں کھیل رہی ہوتی ہیں، اور پھر روز ایک قیامت خیز خبر ہم سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، معصوم بچیوں کو کس طرح کچل دیا جاتا ہے، کس طرح معصوم بچیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھ رہے، ہم پھر بھی وہی اسی راہ پر چل رہے ہیں، ہم پھر بھی ایک غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ روز ایک معصوم جان کا قتل، ایک کیا کئی خبریں موجود ہوتی ہیں روز سوشل میڈیا پر۔
کوئی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ غلط حرکت کر کے انہیں قتل کر دیتا ہے، جوان بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اپنی بچیوں پر اعتبار ہے، لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ بیویوں کو گھر کے اندر رہنا چاہیے، چار دیواری میں رہنا چاہیے۔ اور جو شوہر میک اپ کروا کر تیار کروا کر اپنی بیویوں کو خود لے کر جاتے ہیں شادیوں میں، پارٹیوں میں، اور پھر ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم کر لو یہ کام، تم چلی جاؤ شادی میں، تم شریک ہو جاؤ پارٹی میں، وہ جتنے قدم عورت اٹھائے گی شوہر اس میں شامل ہوگا، وہ جتنے قدم عورت اکیلے اٹھائے گی گھر سے اور جہاں بھی جائے گی، اتنے ہی مکان اس کی شوہر کے لیے دوزخ میں تیار ہوں گے، اور وہ اس میں جلایا جائے گا، اور وہ جہنم کی آگ ہوگی، ایندھن بن جائے گا اس میں وہ شوہر۔ ایک حدیث ہے، یہاں بیان کر رہی ہوں کہ بیوی ایک ہوگی اور اس کے ساتھ 4 مرد ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ 4 مرد کون سے ہوں گے؟ اگر باپ نے پردے سے نہیں پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا بیٹی کو تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، اگر بھائی نے بھی بہن کو یا ماں کو نہیں کہا پردے کا حکم تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور شوہر نے اگر پردے کا نہیں کہا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ بیٹے یہاں پر ضد کر کے بہت سی خواہشات اور ضدیں ماں سے پوری کروا لیتے ہیں، لیکن ماں کو یہ نہیں کہتے کہ ماں پردہ کرنا ضروری ہے۔ پردے کی ضد پوری نہیں کرواتا بیٹا بھی ماں سے، بیٹا بھی جہنم میں جائے گا۔ آج فیشن ہے کزن سے ہاتھ ملانا، کزنز کے ساتھ گھومنا، اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا تو کزن سے نکاح کیوں جائز ہوتا؟ نامحرم ہوتے ہیں کزن بھی۔ فرمایا ایک سور، اور وہ بھی گند میں غلاظت میں لپٹا ہوا، اتنا میلا کہ اسے دیکھ کر گھن آئے۔ اگر کسی عورت کا وجود کسی غیر محرم سے لگ جائے، کزنز اس میں کوئی بھی ہو، تو وہ اس سے بھی زیادہ غلیظ ہے۔ یہ بے سکونی ہے برکتی، اور روز عبرتناک خبریں، اور روز جنازے پڑے جاتے ہیں، روز لاشیں نظر آ رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، لڑکیوں کی، عورتوں کی، بچیوں کی، انہیں رون دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی یاد نہیں رکھتا کہ ہمیں کیا حکم ملا ہے کہ بیویوں گھر کے اندر رہو۔ آج عورتیں، لڑکیاں تنہا رہ رہی ہوتی ہیں، پیچھے ان کے کوئی نہیں ہوتا، اور پھر خوفناک خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ عورتیں، بیویاں گھر کے اندر رہیں، لیکن آج ہم ان باتوں کو فالو نہیں کر رہے۔ جس گھر کی عورت پردہ نہیں کرتی اور گھر سے باہر اکیلے گھومتی ہے، سارے مکین اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے اس گھر کے۔ عورت پر پردہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ خیر النساء کون ہے؟ اچھی بیوی کون ہے؟ بھرا پڑا ہوا تھا مجمع، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجمع بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النساء کون ہے؟ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ حضرت علی نے بھی جواب دیا اور سب نے بھی، لیکن تمام کے جواب غلط نکلے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، سوال کیا اور بتایا کہ ہم سب کے جواب غلط ہو گئے۔ سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس کا تو سادہ سا جواب تھا۔ آپ نے پوچھا کیا جواب ہے اس کا؟ فرماتی ہیں، جس نے کبھی نامحرم کو نہ دیکھا ہو اور جس عورت کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، وہی سب سے بہترین عورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں مجمع میں، شامل ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جواب دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے کہ ایک دم ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھنے لگے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ کہتا تھا، میں تمہیں کہتا ہوں نا، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ آپ رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کے حضور شابش تو مجھے ملنی چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ لفظ اس بیٹی کے ہیں لیکن تربیت بھی تو محمد عربی نے کی ہے۔ اس محمد عربی نے ان کی تربیت گھر میں رہ کر، گھر کے اندر رہ کر ان کی پرورش کی ہے۔ اور آج کی عورتیں گھر سے باہر گھوم رہی ہوتی ہیں، کوئی محرم ان کے ساتھ نہیں ہوتا، اور پھر عبرتناک واقعات روز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بیوی گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے وسوسے میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کا مقل ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں ہم ماڈرن ہو گئے، لیکن یہ عبرت کا مقام ہے۔ اس طرح کا غیرت مند بننے سے بہتر ہے مردوں کو چاہیے کہ بیویوں کو پردہ کرنے کا کہیں۔ اس قسم کا غیرت مند ہونا چاہیے مردوں کو کہ بیوی کے پردے پر سختی کریں، اور اگر کوئی مرد بیوی کو چھوڑے تو اس کی وجہ یہ بتائے کہ میرے کہنے پر یہ پردہ نہیں کرتی تھی اس لیے میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ کاش ایسا ہو تو کئی گھرانے، کئی نسلیں سنور جائیں گی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں سمجھ جائیں کہ ہماری نجات، ہماری عزت پردے میں، حیا میں ہے۔ یا اللہ ہم تمام کو، عورتوں کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔